بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ آل عمران میں عمران حضرت مریم علیہ السلام کے والد کا نام تھا، اور آل کے معنی خاندان اور اولاد کے ہوتے ہیں، اور چونکہ اس صورت میں 3-4 آیتیں ایسی ہیں جن میں حضرت مریم علیہ السلام اور ان کے خاندان سے متعلق کچھ ذکر آیا ہے، اس کی وجہ سے اس صورت کا نام سورہ آل عمران ہے۔ اس صورت میں زیادہ تر جو ہے وہ غزوہ بدر اور غزوہ احد کا تذکرہ کیا گیا ہے، اور اس میں بنیادی طور پر یہ تعلیم دی گئی ہے کہ انسان کو اگر ایمان اس کے پاس موجود ہے اور اپنی طاقت اور تعداد کا اس کو غرہ نہیں ہے، اللہ پر اعتماد اور بھروسہ ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے جو اسباب اور مادی وسائل دنیا میں اللہ نے ضروری رکھے ہیں وہ اختیار کیے ہیں، تو انشاءاللہ کامیابی ان کو ضرور ملے گی۔ اس کی کچھ بھی شکلیں ہو سکتی ہیں لیکن وہ کامیابی ملے گی، اور اس کا ذکر پوری تفصیل کے ساتھ قرآن نے کیا ہے کہ غزوہ بدر جو اسلام کی سب سے پہلی اور بنیادی جنگ ہے، یہ سمجھ لیجیے کہ وہ جنگ ہے کہ جہاں سے اسلام کو صحیح معنی میں اٹھنے کا موقع ملا ہے، اور جس کے بعد پوری جو پورا کفرستان تھا اور طاغوتی طاقتیں تھیں ان کا نشہ ڈھیلا پڑا، اور ان کو یہ احساس ہوا کہ ان لوگوں سے مقابلہ کرنا آسان نہیں ہے، یہ دیکھنے میں تو ایسے ہی ہیں بیچارے، غریب سے کمزور سے، لیکن ان کے پاس پتہ نہیں کون سی طاقت ہے۔ قرآن نے اس کا ذکر بھی کیا ہے، وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، تم بہت کمزور تھے، اللہ نے بدر میں تمہاری مدد کی۔ اس سے بھی یہ بتانا ہے کہ تم نے جنگ نہیں جیتی تھی، تم نے محنت کی تھی، کوشش کی تھی، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن اوپر سے اس کا فیصلہ اللہ فرما رہا تھا۔ اسی لیے اس جنگ کے اندر کچھ فرشتے اللہ نے بھیجے تھے، جس کا ذکر اس کے بعد 2 آیتوں میں تفصیل کے ساتھ ہے۔ بعض صحابہ کے واقعات بھی ہیں کہ انہوں نے جنگ بدر میں دیکھا کہ ایک صاحب ہیں اور ہری پگڑی اور ہرے بھورے لباس میں، اور وہ مار رہے ہیں، پورے کافروں کی گردنیں اڑاتے چلے جا رہے ہیں، کسی کو پتہ ہی نہیں۔ بعض نے دیکھی، انہوں نے واقعی بیان کی، حضور سے ذکر کیا ہے، حضور نے کہا وہ فرشتے تھے، وہ فرشتے تھے۔ تو یہ مدد کا وہ طریقہ ہے کہ جو ہر دور میں ہو سکتا ہے، یہ صرف اللہ کے رسول کے زمانے کے ساتھ مخصوص نہیں، یاد رکھیے گا۔ یہ اس ایمانی غیرت، اس ایمانی حمیت اور اس اخلاص اور اس جذبے پر منحصر کرتا ہے جو انسان اور ایک مومن کے اندر ہو۔ اگر وہی جذبہ، وہی اخلاق، وہی توانائی سب موجود ہو تو انسان کو ناکامی نہیں ہو سکتی۔ ہو سکتا ہے وقتی طور پر کچھ حالات ایسے آئیں، جیسے غزوہ احد میں مسلمانوں کو شکست ہوئی تھی، لیکن وہ شکست بہت کچھ سکھا کر کے گئی تھی۔ اگر وہ شکست نہ ہوتی تو اس بات کا پورا امکان تھا کہ انہیں یہ ہو جاتا کہ ارے ہم سے کون مقابلہ کر سکتا ہے، ہم سے کوئی نہیں کر سکتا، دوسروں کو بھلے، لیکن اپنے اندر یہ چیز جہاں پیدا ہوئی تو پھر وہاں ایمان کی عمارت تعمیر نہیں ہو سکتی، وہاں وہ ڈھہ جائے گی۔ تو اس لیے غزوہ احد میں اللہ کی طرف سے بھلے ہی اس کی ایک جنگی تدبیر یہ بیان کی گئی کہ اللہ کے رسول نے ایک دستہ پہاڑ کی سائیڈ میں 50 تیر اندازوں کا لگایا تھا، جس میں حضرت عبداللہ ابن جبیر رضی اللہ عنہ ان کے سردار تھے، اور یہ ہدایت کی تھی کہ ہم چاہے جنگ جیت جائیں کہ ہار جائیں، جب تک حضور نے فرمایا جب تک میں نہ کہہ دوں یہاں سے ہٹنا نہیں۔ ابتدائی جنگ کا جب مرحلہ آیا تو مسلمانوں نے جب مقابلہ کیا تو زبردست طریقے سے کیا کہتے ہیں وار کیا، اور کفار بالکل لڑکھڑا کر بھاگ گئے۔ سارے مسلمان جو تھے وہ مال غنیمت لوٹنے میں لگ گئے۔ اب جو دستہ فوجی پہاڑی پر لگا ہوا تھا تیر اندازوں کا، انہوں نے کہا کہ بھئی اب تو ہم نے جنگ جیت لی، چلو۔ جو سردار تھے حضرت عبداللہ ابن جبیر، انہوں نے کہا دیکھو ابھی نہیں جانا ہے، حضور نے منع کیا ابھی نہیں جانا ہے، کہ نہیں اب کیا رہ گیا، اب تو جنگ جیت لی، اب بچا کیا ہے، وہ نہیں مانے۔ حضرت عبداللہ ابن جبیر ڈٹے رہے، ان کے ساتھ ان کے کچھ ساتھی تھوڑے سے جو بچے وہ ڈٹے رہے۔ اس زمانے میں حضرت خالد ابن ولید ابھی ایمان نہیں لائے تھے، وہ کفار کی طرف سے اس مقابلے میں موجود تھے، انہوں نے اسی راستے کا استعمال کر کے اور ادھر سے دوبارہ سے جب حملہ کیا تو ادھر چند تیر انداز رہ گئے تھے، جتنا مقابلہ کر سکتے تھے انہوں نے کیا، باقی بیچارے شہید ہو گئے اور جنگ کا پانسا ایک دم پلٹ گئے، جو جیتی ہوئی جنگ تھی وہ ہار گئے۔ اب یہاں بنیادی وجہ تو یہ رہی کہ بھئی انہوں کو جو کام دیا گیا تھا انہوں نے نہ مانی، اگر وہ مان لیتے تو شاید کیا کہتے ہیں وہ جنگ نہ ہارتے، لیکن یہ فیصلہ تو من جانب اللہ تھا۔ یہ فیصلہ اگر بہت زیادہ بنیادی طور پر غور کریں، دنیاوی اسباب پر غور کریں تو وہ دستے کا ہٹنا تھا ناکامی کی وجہ،
لیکن اگر اور غور کریں گہرائی کے ساتھ تو یہ اللہ کا فیصلہ تھا اور یہ سبق دینا تھا کہ ایک شکست جو ہے ہزاروں آگے کی کامیابیوں کے لیے پیش خیمہ اور مقدمہ ہوگی. انسان کو اگر زندگی میں ناکامی نہ ملے تو کامیابی کا مطلب نہیں جان سکتا. کامیابی وہی جانتا ہے جو ناکام بھی ہوا ہو. تو اس لیے یہ ناکامی بہت کچھ سکھا کے گئی. اس نے ایمان بھی مضبوط کیا, طاقت بھی بنائی, اللہ پر بھروسہ ہی مضبوط کیا. آگے جو جنگ ہوئی تو اس میں یہی طریقہ رہا اور یہی جذبہ ان کے اندر رہا. اس کے بعد یہ سورہ نساء کے جو بنیادی مضامین ہیں یہ وہ ہیں اس میں. اور اس میں مسلمانوں کو جب شکست ہوئی تو بیچارے بڑے ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے تسلی بھی دی. الذین استجابوا للہ ورسولہ من بعد ما اصابهم القرح للذین احسنوا منهم. کہا بھائی ایک بار اگر تم کو اگر زخم ملے تو ان کو بھی تو مل چکے ہیں. یمسسکم قرح فقد مس القوم قرح مثلہ. یہ تسلی دی گئی کہ اگر تم کو شکست ہوئی ہے, تکلیف پہنچی ہے, تمہارے لوگ مارے گئے ہیں, تمہارے افراد زخمی ہوئے ہیں, تو فقط مسل قوم قرح مثلہ. غزوہ بدر میں وہ تم سے پہلے یہ سب کچھ جھیل چکے ہیں, یہ سب برداشت کر چکے ہیں, تو صبر کرو, آگے کی حکمت عملی بناؤ, سناؤ کرو, تم کو ٹھیک ملے گی. یہ سبق. اسی صورت کے اندر ایک بات یہ ذکر کی گئی کہ انسان لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. یہاں سے جو ایک مضمون چلا ہے اور وہ بیچ بیچ میں آتا گیا ہے, الگ الگ اور باتیں بھی ہیں لیکن یہ, اور پھر یہ مضمون سورہ نساء کے لاسٹ تک چلا کہ انسان کی سب سے بڑی کامیابی یہ ہے کہ وہ اللہ کی راہ میں جب خرچ کرے تو اخلاص کے ساتھ کرے اور وہ چیز خرچ کرے جو اسے سب سے زیادہ پسند ہو, جو اسے سب سے زیادہ پسند ہو. تو فرمایا کہ بھائی نیک تم نہیں بن سکتے محض خرچ کرنے سے, بلکہ خرچ کرنے سے نیکی اور تقویٰ تب پیدا ہوگا جب آپ وہ چیز خرچ کریں جس کی محبت آپ کے دل میں بہت زیادہ بیٹھی ہوئی ہے. اس آیت کے نازل ہونے کے بعد حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ حضور کی خدمت میں بھاگے چلے آئے. ان کا ایک کھجور کا باغ تھا, بہت زبردست باغ تھا. کہا کہ حضور یہ مجھے سب سے زیادہ محبوب ہے, یہ بس اللہ کی راہ میں لے لیجیے, یہ میں نہیں رکھنا چاہتا اس کو اپنے پاس, مجھے یہ سب سے زیادہ محبوب ہے. میرے پاس جو مال بھی ہے اس میں اس سے زیادہ محبت مجھے کسی سے نہیں. اب دیکھیے اس سے کیا بات معلوم ہوئی. بعض احادیث میں بڑی وضاحت کے ساتھ کہا گیا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب لنفسه وولده والناس اجمعین. کہ بھئی کوئی بھی آدمی ہے اس وقت تک ایمان اس کا اچھا نہیں ہو سکتا, مضبوط نہیں ہو سکتا جب تک نبی اور اللہ کی ذات اس کے نزدیک ہر چیز سے زیادہ محبوب نہ ہو جائے. یہی پیغام قربانی کے ذریعے سے دیا گیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دے کر. یہی پیغام پھر یہ قربانی ایک عام مسلمانوں پر واجب کر کے دیا گیا کہ جو محبوب چیز ہے اس کو نکالو, ہٹاؤ اپنے پاس سے. اس لیے کہ محبوب چیز اگر آپ کے پاس رہ گئی تو یہ دنیا میں آپ کو نقصان پہنچائے گی, آخرت آپ کی خراب کرے گی. اور اگر اللہ کی محبت اور نبی کی محبت ہو گئی تو بالکل محبوب نہیں رہے گی, جو رہے گی وہ چلی جائے گی, تو نفس جو ہے بالکل اللہ کے تابع ہو جائے گا. یہ پیغام اس آیت کے ذریعے سے اور اس طرح کی آیات سے دیا گیا, کیونکہ اسی مضمون کو جب آگے بیان کیا سورہ نساء کے اندر تو وہاں کیا کہا والذین ينفقون اموالهم رئاء الناس. وہاں ایک دوسری بات اسی کے ضمن میں شروع کی گئی کہ بھئی انسان اگر کوئی کام ریا کے لیے کرتا, یہاں صرف خرچ کرنے کا مسئلہ نہیں ہے کہ صرف خرچ کرنے کی بات ہو, الفاظ ضرور خرچ کرنے کے ہیں لیکن حکم عام ہے کہ کوئی بھی کام اگر ریاکاری کے لیے ہے تو ریاکاری کے لیے ہے تو اس کا جواب اللہ نے یہ نہیں دیا کہ اس کو سزا کیا ملے گی. اس کے بارے میں کہا وَمَن يَكُنِ الشَّيْطَانُ لَهُ قَرِينًا فَسَاءَ قَرِينًا. یعنی جو ایسا کام کریں گے یعنی ریا کے لیے کام کریں گے کسی بھی معاملے میں تو ان کا دوست شیطان ان کا دوست ہوگا. اور کہا شیطان جس کا دوست ہو ظاہر وہ بدترین دوست ہے, وہ بدترین دوست ہے. تو اس سے ایک مضمون یہ پتہ چلا, یہ پیغام ملا کہ ریاکاری شیطان کی صفت ہے. ریاکاری مومن کی صفت نہیں ہے, شیطان کی صفت ہے. اور جب ریاکاری کریں گے تو شیطان گویا کہ آپ شیطان کی پشت پناہی میں چل رہے ہیں, تو جو شیطان کی کیا کہتے ہیں پشت پناہی میں چلے گا اور اس کے ساتھ چلے گا تو اس کا ٹھکانہ وہی ہوگا جو شیطان کا ہوگا. یہاں سے سورہ نساء کے اندر جو دو مضمون خاص طور سے, ایک مضمون بہت تفصیل کے ساتھ ذکر کیا گیا. نساء کے معنی یوں تو عورت کے آتے ہیں, چونکہ عورتوں سے متعلق کچھ احکام وہاں ذکر کیے گئے اس لیے بات نام رکھا گیا ہے. جو بہت ہی اہم عنوان ہے اور بہت اہم جو تفصیل کے ساتھ جس چیز کو بیان کیا, وہ اتنی تفصیل سے قرآن نے احکام بیان ہی نہیں کیے, وہ میراث کے احکام ہیں, وراثت کے, جو اس صورت کے اندر بیان کیے ہیں. ورنہ بعض احکام میں صرف اشارے قرآن نے دیے ہیں, مختصر سی باتیں کہی ہیں, احادیث میں ان کی تفصیلات ہیں,
لیکن وراثت کے احکام پوری تفصیل کے ساتھ ہیں. لڑکی ایک ہے تو کتنا ملے گا, دو ہیں تو کتنا ملے گا, دو سے زائد ہے تو کتنا ملے گا, اور لڑکے کو کتنا ملے گا, ایک سے زائد ہو تو کتنا حصہ ملے گا, وراثت کب کہلائے گی, اس کی تقسیم کی کیا طریقہ کار ہوگا, یہ بہت تفصیل کے ساتھ. اور احادیث میں اللہ کے رسول نے میراث کے تعلق سے تاکید کے ساتھ فرماتے ہوئے کہا تعلموا الحساب, تعلموا الفرائض. کہیں پر حساب کا لفظ ہے, کہیں فرائض. فرائض کے معنی میراث کا علم, کہ فرائض یعنی میراث کا جو علم ہے یہ اپنے آپ میں ایک الگ حیثیت رکھتا ہے. اس علم کو اللہ کے رسول نے کہا مجھ سے سیکھ لو اس سے پہلے کہ میرا بلاوا آ جائے اور پھر تم یہ علم نہیں جان پاؤ گے. جب آدمی مر جاتا ہے تب اس کا مال وراثت کہلاتا ہے. زندگی میں اگر کوئی آدمی اپنے بچوں میں اپنا مال تقسیم کرے تو اس کو وراثت نہیں کہیں گے, اس کو ہدیہ کہیں گے, گفٹ کہیں گے. اس میں انسان کو اختیار ہے وہ جس طرح چاہے تقسیم کر لے, کمی زیادتی بھی ہو سکتی ہے لیکن نہ کرے تو اچھی بات ہے, بچوں میں عدل ہونا چاہیے. لیکن بعد مرنے کے آدمی کے اب جو اس کا مال ہے تو اس میں کیا کیا اعمال ہوتے ہیں. سب سے پہلا کام یہ ہوتا ہے کہ اس کے مال میں اگر اس کے اوپر قرض ہے تو اس کا قرض دیا جائے اس کے مال سے. دوسرے نمبر پر یہ ہوتا ہے کہ اس کا جو کفن دفن کا معاملہ ہے وہ اس کے مال سے. ہمارے ایک بڑی عجیب رسم ہے, جب انتقال ہوگا تو جو گھر میں کیا کہتے ہیں عورت ہے اس کے گھر والے یعنی سسرال والے آدمی کے وہاں سے لاتے ہیں کفن کے ساتھ, یہ ہمارا حق ہے. اس کا آپ کا حق نہیں ہے, آپ کا ختم ہو گیا, اب کوئی حق نہیں ہے. اگر اس لڑکی کے یا اس عورت کے یا اس آدمی کے ملکیت میں اتنا مال ہے تو اس سے کفن دفن کیا جائے گا, اور نہیں کیا جائے گا تو اس کے وارثین کی ذمہ داری ہے. اس کا بیٹا ہے, اس کا بھائی, اس کا بیٹا, اولاد, بیٹی جو ہے ان کی ذمہ داری ہے. انہیں کے سسرال سے کیا کہتے ہیں اس کا کفن آ رہا ہے اور اس نہ لینا معیوب سمجھا جاتا ہے, وہ ضروری مانا جاتا ہے. یہ بے بنیاد رسم بھی ہے اور اس کا قائل ہوں. دو کام. تیسرا کام ہوتا ہے کہ اس آدمی نے اگر کوئی وصیت کی اپنے مال کے تعلق سے کہ بھئی میرا مال جو ہے آپ اتنا فلاں جگہ دے دیجیے گا, تو وصیت اس کی نافذ کی جائے گی. وصیت کے تعلق سے ایک اصول قرآن نے دیا ہے. کوئی آدمی اگر یہ کہتے کہ بھئی میرا سارا مال فلاں مسجد کو دے دینا, میرا سارا مال فلاں مدرسے کو دے دینا, میرا سارا مال میرے مرنے والے میرے غریب لوگوں کو دے دینا, تو یہ نہیں ہو سکتا. آدمی جتنا بھی کہے اگر وہ مال کے 3 حصے کرنے کے بعد 1/3 سے کم کی وصیت کرتا ہے تو جتنی وصیت کی اتنا مال اس کا وصیت میں لگا دیا جائے گا. لیکن اگر وہ 1/3 سے زیادہ کرتا, 2/3, 3/3 اور زیادہ, تو اس کا مال صرف 1/3 وصیت میں دیا جائے گا, باقی 2/3 صرف اس کے وارثین میں تقسیم کیا جائے گا. اس سے زیادہ نہیں دیا جا سکتا, اس لیے کہ اللہ کے رسول کا فرمان ہے کہ اب یہ وارثین کا حق ہے. اس کے بعد جو مال بچا ہے وہ وارثین میں تقسیم ہوگا. وہ لڑکوں کو بھی ملے گا, وہ لڑکیوں کو بھی ملے گا. لڑکے اور لڑکی اگر کسی کے دونوں ہوں تو للذکر مثل حظ الانثیین ایک اصول ہے کہ ایک لڑکی کے ساتھ اگر لڑکا ہے تو اس کے 3 حصے کر لیے جائیں گے. لڑکے کو ڈبل حصہ ملے گا اور لڑکی کو سنگل حصہ ملے گا. یہی تفصیل پھر کیا کہتے ہیں جتنے بڑھتے جائیں گے اسی حساب سے حصے ہوتے چلے جائیں گے, کہ اس حساب سے بنائے جائیں گے حصے کہ ہر لڑکے کو 2 ملتے جائیں, ہر لڑکی کو 1 حصہ ملتا جائے اگر زیادہ ہے تو. اگر لڑکے ہی نہیں ہیں, لڑکیاں ہیں, ایک ہی لڑکی ہے تو اس کو آدھا مال مل جائے گا. اور اگر 2 لڑکیاں ہیں, 3 لڑکیاں, 2 سے زائد, 1 سے زائد ہیں, تو 2/3 مال لڑکیوں کا ہو جائے گا, باقی دوسرے لوگوں کا ہوگا. اسی طرح بہنوں کا, اسی طرح ماں کا بھی حصہ رکھا گیا ہے, باپ کا بھی حصہ رکھا گیا ہے. تو سب کے حصے رکھے گئے ہیں پورے تفصیل کے ساتھ. وہ ایک تفصیلی بات ہے, لیکن اصل چیز یہ ہے کہ میراث سب سے اہم ضرورت ہے. ہمارے یہاں جو رسم بنی ہے نا, جہیز یا دہیز جو بھی کہیے, یہ اصل میں اسی وراثت کو ختم کر کے, تو آپ اس کو ختم کر کے چاہے پورا لاد دیجئے لیکن گناہگار رہیں گے, کیونکہ ایک فرض ترک کیا. مثال کے طور پر فرض نماز ہم چھوڑ کر کے اس کی جگہ کوئی اور کام خیر کا کر لیں تو چاہے جتنا کر لیں اس سے کوئی ادائیگی نہیں ہو سکتی, اس فرض نماز کی تلافی نہیں ہو سکتی. تو ایسی آپ لڑکی کو اپنا پورا گھر اٹھا کر کے شادی میں دے دیجئے, لیکن آپ نے اگر وراثت میں اس لڑکی کو حصہ نہیں دیا ہے تو جو کچھ آپ نے دیا تھا اس دینے کا کوئی نتیجہ نہیں ہے, یہاں مواخذہ ہوگا. اور اگر کیا کہتے ہیں وراثت میں حصہ ملنے لگے تو یقین مانیے دہیج کا سلسلہ ختم ہو جائے گا. یہ جو جہیز کی رسمیں چل رہی ہیں یہ سب بند ہو جائیں گی. اگر لڑکے والوں کو ہی معلوم ہو جائے, سب لڑکوں کو معلوم ہو جائے, یا جو لالچی لوگ ہیں انہیں بھی معلوم ہو جائے کہ وراثت میں حصہ ملے گا, تو شاید وہ بھی جہیز کا مطالبہ کرنا بند کر دیں گے. جو دیندار ہیں ان کے لیے تو خیر آسانی ہو ہی جائے گی.
تو یہ اصول ضرور رکھیں بھائی، ہر آدمی یہ طے کر لے جس نے نہیں دیا نہیں دیا، میرے حصے میں جو میرے باپ کی وراثت آئی ہے میں اس میں سے اپنا حصہ جو میرا بنتا ہے وہ دوں گا، اپنی بہن کا جو حصہ میں اس کو دوں گا، کسی نے دیا نہیں دیا وہ الگ رہا میٹر، لیکن ہم انشاءاللہ اس کی شروعات کریں گے۔ اگر یہ طے کر لیں تو ایک آہستہ آہستہ ایک کچھ عرصہ گزرے گا، وقت آئے گا کہ وراثت تقسیم کرنے کا اور لڑکیوں کو حصہ دینے کا رواج ہو جائے گا۔ لڑکیاں بیچاری مطالبہ نہیں کر پاتی ہیں کیونکہ ان کو بھائیوں سے رشتہ رکھنا ہوتا ہے، ان کو بھائیوں سے رشتہ رکھنا ہوتا ہے، یہ معاشرے کی بڑی تلخ حقیقت ہے، یاد رکھیے۔ اس کے بعد سورہ نساء میں ایک اور تفصیل کے ساتھ طلاق کا ایک ذکر ہے۔ طلاق کا ذکر اس معنی کر نہیں ہے کہ طلاق دی جائے، حدیث شریف میں بڑی صاف وضاحت ہے کہ ابغض الحلال عند اللہ الطلاق، کہ ابغض الحلال یعنی جو حلال چیزیں اس میں سب سے زیادہ ناپسندیدہ اگر کوئی چیز اللہ کو تو وہ طلاق ہے۔ رشتہ ہوا ہے، نکاح ہوا ہے، تو اس لیے نہیں کہ طلاق دے کر کے معاملہ ختم کر دیا جائے۔ طلاق کو اسلام نے ایک کیا کہتے ہیں کہہ لیجیے ایک آخری آپشن کے طور پر رکھا ہے، ایک حربے کے طور پر رکھا ہے، یعنی یہ کہ بھئی اگر کسی کا مزاج نہیں مل رہا ہے اور بات اتنی زیادہ خراب ہو رہی ہے کہ اب کوئی چارہ ہی نہیں ہے تو بلا وجہ وہ گھٹ گھٹ کر جیے، اس سے بہتر ہے کہ دونوں رضامندی سے علیحدگی اختیار کر لیں، ان کا نکاح کہیں اور ہو جائے، ان کا کہیں اور ہو جائے، انہیں دونوں کو سکون مل جائے، تو اس سے اچھی کیا بات ہے۔ یہ ایک آخری آپشن کے طور پر ہے، یہ نہیں ہے کہ ذرا سا غصہ آیا فوراً طلاق، ذرا سا غصہ آیا فوراً طلاق، ذرا سا کوئی بدلہ لینا ہے فوراً طلاق، نہیں، یہ نہیں ہے۔ قرآن نے اس کا سجھاؤ پیش کیا ہے، قرآن نے اس کا سجھاؤ پیش کیا ہے کہ اگر جو دلہن کے روپ میں آپ کے پاس لڑکی آئی ہے وہ اگر کیا کہتے ہیں آپ کو نافرمان لگ رہی ہے، بدچلن لگ رہی ہے، یا کوئی اور اس کے اندر کیا کہتے ہیں نافرمانی پائی جا رہی ہے، تو اس کو سدھارنے کے پہلے جتنے طریقے وہ اختیار کر لیجئے۔ طلاق آخری ہے، یعنی کہ پہلے مرحلے میں طلاق نہیں، بہت آخری حصے میں۔ فَعِظُوهُنَّ، پہلے سمجھائیے اس کو، سمجھائیے اس کو، بتائیے۔ اس کے بعد نمانے وَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، سونا الگ کرنا شروع کر دیں، وہ الگ سوئیں آپ الگ سوئیں۔ تیسرے نمبر پہ وَضْرِبُوهُنَّ، بقدر ضرورت تادیبی کارروائی، مار ہو تو مار، کوئی اور چیز، لیکن بیجا مارنا قرآن بالکل نہیں کہتا۔ حدیث میں صاف بتاتے ہیں کہ جو عورتوں میں اس طرح مانتے ہیں وہ مارتے ہیں وہ انسان نہیں ہے، وہ جانور ہے بالکل۔ تو یہ مارنے کا مطلب یہ کہ اس طرح کی کارروائی جو سختی کی ہو، ذرا سی اس طرح کی، اس میں ہلکی پھلکی مار بھی چل سکتی ہے۔ اگر کارروائی لڑکی زیادہ ہی بد مزاج ہو اور بد کردار ہو اور کوئی اور چارہ نہ ہو تو ایک شکل یہ بھی ہے، ایک شکل یہ بھی ہے، یہ بھی کارگر نہ ہوئی تو پھر اب یہ ہے کہ ایک لڑکی کی طرف سے کچھ لوگ آ جائیں، لڑکے کی طرف سے کچھ لوگ آ جائیں، دونوں بیٹھ کر کے اس مسئلے کو سلجھانے کی کوشش کریں۔ یہ بھی کامیاب نہیں ہوا تو آخر میں فیصلہ ہو جائے کہ بھئی اب طلاق دے دیں، اب جا کر کے یہ طلاق۔ اس سے پہلے کہ یہ سارے مرحلے ہیں، جب یہ مرحلے پورے ہو جائیں گے تو طلاق دینے کا بھی اصول ایسا نہیں کہ بس ایک بار میں 3 طلاق دے کر معاملہ ختم کر دیجئے، ایک طلاق دے کر کے چھوڑ دیجئے۔ ہو سکتا ہے کہ ایک طلاق کے بعد ان کو عقل آ جائے اور پھر سے ان کے اندر کیا کہتے ہیں ساتھ رہنے کا جذبہ پیدا ہو جائے اور اپنی غلطی کا احساس ہو جائے تو مان لے تو رجوع کر لیجئے، پھر دوسری طلاق دیجئے، پھر مان لے تو اچھی بات ہے نکاح کر لیجئے، ہو جائے گا، پھر نہ ہو تو چھوڑ دیجئے، بائن ہو جائے، پھر چاہے وہ کسی سے نکاح کرے۔ تیسری طلاق دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ 2 طلاق کے بعد عدت گزر کے لڑکی بائنا ہو گئی، اب وہ دوسرے سے بھی نکاح کر سکتی ہے اور ان سے بھی نکاح کر سکتی ہے۔ 3 طلاق کے بعد اس آدمی سے نکاح نہیں کر سکتی، پھر دوسرے سے نکاح ہوگا۔ 1 طلاق اور 2 طلاق کے بعد اگر اس کو چھوڑ دیا جائے اور عدت پوری گزر جائے تو اس صورت میں عورت بائنا کہلاتی ہے۔ اگر 3 مہینے 3 حیض گزر جائیں تو اس صورت میں اس کو اس سے بھی نکاح کرنے کا جواز ہے اور دوسرے شخص سے بھی نکاح کرنے کا جواز ہے، لیکن 3 طلاق ہونے کے بعد اب ان سے کرنے کا جواز نہیں ہے، دوسرے سے ہی ہے۔ تو یہ طلاق کا اصل پروسیس ہے جو ہمارے یہاں استعمال نہیں کیا جاتا ہے۔ ہمارے یہاں تو اس کو بس ایک دم سے بندوق کی 3 گولی ہوتی ہیں وہ جھٹ سے نکال کے ختم کر دینی ہوتی ہے۔